عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو، تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں این آر او کہہ رہے۔ یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاطف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں، تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی فاطف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا۔ جسٹس باکر کا ڈیسیژن کے بعد نیب اور جمہوریت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے، یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اس پارلیمنٹ میں اگر کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، اس سیشن میں کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، وہ تو کے آر او تھا، وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس۔ وہ واحد ایک کام ہے جو متنازع ہے، جو کسی کو ریلیف پہنچانے کی کوشش ہے۔ عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو، تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں این آر او کہہ رہے۔ یہ آرڈیننس کا ٹائم گزرا تھا، آپ نے نہ نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ لے کر آئے، آپ نے نہ سینٹ کو آن بورڈ لے کر آئے، آپ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ آج تک یہ این آر او کا رد سنا رہے ہیں ہمیں۔ کوئی ان کا اندازہ نہیں ہے کہ جب بی آر ٹی پہ این آر او دلوایا گیا، جب مالم جبہ پہ این آر او دلوایا گیا، جب چینی چوری، آٹا چوری، تیل چوری پہ این آر او دلوایا گیا، جب 180 بلین روپیز کا پوسٹ آفس اسکینڈل کو این آر او دلوایا گیا، جب ہر موقف پہ، جب آپ اب جو ایڈوائزرز نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، لیکن خود شہزاد اکبر صاحب اپنے جو غیر ملکی جائیداد ہے انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب جواب دے، منی ٹریل دے۔ اگر آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بیوی سے منی ٹریل مانگ رہے ہو تو اپنا بھی منی ٹریل دے دے۔ اسی طریقے سے ہر ان کا اسپیشل اسسٹنٹ، ہر ان کا ایڈوائزر کا جو اثاثے انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں ان کو ہمیں دکھانا چاہیے کہ اثاثے کیا تھے حکومت آنے سے پہلے۔ انہوں نے 2 سال بعد جو ہمیں دکھائے ہیں ان پہ سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ ہمارے پارٹی کارکن پوچھتے ہیں کہ کیسے کوئی غیر ملکی پروفیسر کا اتنے سارے اثاثے ہو اور وہ ہمارے کابینہ میں بیٹھا ہو۔ ان سوالات کا جواب ان کو دینا پڑے گا۔ اگر نیب نے ثابت کرنا ہے کہ جو جسٹس باکر کا ججمنٹ ہے وہ اس طریقے سے نہیں چل رہے ہیں، تو پھر نیب کو ہر اسپیشل اسسٹنٹس کے خلاف، ہر ایڈوائزر کے خلاف جنہوں نے یہ ایسٹس ڈکلیئر کیا ہے، فوراً ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ ان سب پہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس بنتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مشرف کا ایمنسٹی اسکیم تھا اس کا فائدہ عمران خان نے لیا تھا۔ اس وقت وہ پبلک آفس بیرر تھا اور تب سے وہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے، چاہے وہ علیمہ خان کی پراپرٹی کیسز ہو، چاہے وہ ان کا فارن فنڈنگ کیس ہو، وہ آپ کے سامنے جواب دینے کو تیار نہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کٹ پتلی وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے نیب چیئرمین کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو سر کا پیر کا ڈرامہ ہے، جو فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں، وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ نیب چیئرمین کے پاس آخری چانس ہے، ثابت کرو نیب انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، ثابت کرو کہ آپ جیسے جسٹس باکر صاحب کہہ رہا کہ اپنا ججمنٹ میں کہتا ہے، ثابت کرو کہ آپ اس طریقے سے غیر آئینی قدم نہیں لے رہے ہو، اور آپ پی ٹی آئی کے خلاف بھی نہ صرف انویسٹیگیشنز کریں گے، نہ صرف انکوائریز کریں گے، لیکن جیسے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ نے پہلے گرفتار کیا، پھر ریفرنس ڈالا، پھر انکوائری کیا، پھر ریسرچ کیا، ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی طریقہ کار اپنانا پڑے گا۔ آج جو بل تھا، اگر آپ اس پروسیس کو سینسر کرنے کی کوشش نہ کرتا، حکومت سے بات ہوتا، اپوزیشن سے بات ہوتا، تو ایک یونانیمس بل، ان میں جو کمزوریات ہے وہ جو ایڈریس ہوئے تھے وہ ایڈریس ہوتے۔
لیکن آپ نے یہ نہیں چاہا کسی وجہ سے اس حد تک گر گئے ہو کہ اس ہائیسٹ فورم پہ سینسرشپ ہو رہا ہے.